الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے سبحان اللہ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے سبحان اللہ مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے اور جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے سبحان اللہ اور طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے سبحان اللہ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سیاسی سماجی شخصیات اسٹیج پر موجود زعماء علماء اکابرین اہل سنت پنڈال میں موجود غیرت مند با وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف
توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے ضلع مظفر گڑھ شہر جتئی میں اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون اس بابرکت، مبارک، بارونق اور روپرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے اس خوبصورت جلسہ کے انعقاد پر اپنی ذیل جماعت کے قائد مولانا طیب قاسمی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقاء کرام، جلسہ کے منتظمین کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اسٹیج کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے، ایک تو مشائخ اور اکابر، بڑی کثیر تعداد کے علماء موجود ہیں، دوسرا تمام مکاتب فکر کے علماء بھی یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ اپنی گفتگویں فرما چکے ہیں۔ اس طرح تمام جماعتوں، مذہبی جماعتوں کے نمائندے بھی یہاں اسٹیج پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں 2021 میں تقریر شروع کر رہا ہوں اور 2022 میں ختم کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ میں نے خطبہ 2021 میں پڑھا اور جب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو 2022 میں سبحان چلا۔ اللہ، انشاءاللہ۔ ہمارے پچھلے سال کا اختتام بھی اور آئندہ سال کا آغاز بھی اس عزم کے ساتھ ہے، ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ عنوان ہے آپ کا ختم نبوت، آپ سارے ہی جانتے ہیں، علماء بہت خوبصورت بیانات آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ چونکہ تاریخ بھی بدل گئی ہے، سال بھی بدل گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سردی کا موسم ہے اور دسمبر کی شدید سردی میں آپ یہاں اندر بڑے گرم گرم بیٹھے ہیں، لیکن باہر بھی جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں ایک سبق یاد رکھنا، ہمیشہ دہراتے رہنا، اسے بھول نہ جانا۔ بات کی بات ہو، پیغام کا پیغام ہو، عقیدے کا عقیدہ ہو، مسلمان خوش ہو اور کافر پر پریشانی ہو، ایسی بات ہمیشہ کیا کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیں تو اس سے پہلے آپ کہیں آخری نبی، سبحان اللہ، آخری نبی، آخری نبی، یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم النبیین، یا اس سے پہلے آپ کہیں خاتم المعصومین۔ یہ تین باتیں ضرور کہیں تاکہ سننے والے کا ٹیسٹ بھی ہو جائے کہ وہ کون سے قبیل سے تعلق رکھتا ہے اور کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیں اور اپنا عقیدہ واضح بھی کر دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں گے، آخری نبی کہیں گے، خاتم النبیین کہیں گے یا خاتم المعصومین کہیں گے، تاکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہو جائے اور دنیا کو پتہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، اس کے بعد کہیں ابوبکر صدیق۔ جب آپ فاروق اعظم کا ذکر کریں تو پہلے کہیں خلیفہ ثانی، پھر کہیں فاروق اعظم۔ جب آپ حضرت عثمان کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ ثالث، پھر کہیں عثمان غنی۔ جب آپ حضرت علی کا ذکر کریں پہلے کہیں خلیفہ چاروں، پھر کہیں حضرت علی۔ بات بھی ہو جائے گی، پیغام بھی چلا جائے گا، ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، مسلمان خوش بھی ہو جائے گا اور کافر کی حالت خراب بھی ہو جائے گی۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے مجمع میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اور میں چاہتا ہوں نوجوانوں سے مخاطب ہوں
انہیں پیغام دوں، مستقبل کے لیے انہیں لائعمل دوں اور وہ مستقبل کا لائعمل لے کر آگے چلے۔ اس لیے میں تقریر کی بنیاد میں آج کر کہا کرتا ہوں، دیکھو مزے لینے کے لیے تقریریں مت سنو اور مزے کرنے کے لیے بھی تقریریں مت کرو۔ تقریریں کرو عمل کرنے کے لیے، اور تقریریں سنو عمل کرنے کے لیے۔ جو یہاں سے سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اسے آگے پھیلائیں گے۔ آج جو میری بات آپ سن رہے ہو، میں شہر جدئی میں آیا کھڑا ہوں، آپ میری گفتگو سے بات فرما رہے ہو، میں آپ کو پیغام دے کر جاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے۔ آئندہ جب شہر جدئی میں ہم پروگرام کرنے آئیں گے اور اس کا آغاز ہوگا تو جتنا آج پنڈال بنا ہے اس کے کئی گنا لمبا پنڈال آپ کو بنانا پڑے گا۔ اس لیے کہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ کا پیغام ان تک پہنچے گا، اور وہ ہونے والا اجتماع جدوئی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اگلی بات میری اس پر بھی توجہ کیجئے، میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کے گھرانے سے مخاطب ہوں، آپ کے گھر سے مخاطب ہوں، آپ کی قوم سے مخاطب ہوں، آپ کے پورے شہر سے مخاطب ہوں، جرد و نواح کی تمام بستیوں سے مخاطب ہوں۔ اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھنے والا فرد ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھرانہ ہے، یہ ایک قوم ہے، یہ ایک جہان ہے۔ یہ جب جہاں سے اٹھے گا یہ گھر جائے گا، یہ گھرانے میں جائے گا، یہ قوم میں جائے گا، یہ گھر میں جا کر، یہ گھرانے میں جا کر اور یہ قوم میں جا کر خاموش نہیں بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ میں اس کے دل میں ایسی قوت بھرنے لگا ہوں، میں تمہارے دلوں میں ایسی محبت بھرنے لگا ہوں تو تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی، بلکہ تمہیں کھڑا کرے گی غیرت پر، تمہیں کھڑا کرے گی حمیت پر، تمہیں کھڑا کرے گی ایمان اور اسلام پر، تمہیں کھڑا کرے گی ختم نبوت کے تحفظ پر، تمہیں کھڑا کرے گی شان رسالت کے بیان کرنے پر، تمہیں کھڑا کرے گی عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، عصمت صحابہ پر، عصمت اہل بیت پر، تقدس صحابہ پر، تقدس اہل بیت پر آپ کو کھڑا کرے گی۔ اور صرف نہیں، میں یہ چنگاری آپ کے دلوں میں ڈال کر جاؤں گا اور دنیا کو بتا دوں گا، میں نے ان کے دل کو دل نہیں رہنے دیا۔ مجھ سے شاید سوال کرے گا آپ نے ان کے دلوں کو کیا بنا دیا، میں جواب دوں گا میں نے ان کے دلوں کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دیا۔ توجہ ہے میری طرف، اور میں کہا کرتا ہوں میرے سامنے صرف آنکھیں کھلی کر کے مت بیٹھے، صرف میری طرف متوجہ ہو کے نہ بیٹھے، بلکہ میری طرف بیٹھنے کے لیے دل کو دل کے دریچے کو کھول کر بیٹھیے اور دل کو سامنے رکھ کر بیٹھیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں میں تم سے دل مانگتا ہوں، کیا دل دو گے؟ دل دو گے؟ مجھے آپ کا دل چاہیے، کیا دل دو گے؟ ابھی ہم نے لمبا چلنے سے کریں گے تو بھائی دل دو گے؟ پوچھی کیا کہہ رہے ہو؟ دل دو گے؟ جزاک اللہ۔ ابھی جان نہیں چاہیے، ابھی مجھے دل چاہیے، ذرا مجھے دل میں محبت بننے دو، پھر سبھی میرے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دل چاہیے۔ کہنے والے نے مجھے کہا مولانا صاحب دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا جن نے اپنے دل مصطفیٰ کو دیے تھے۔ ایک منٹ، ہاں آ رہا ہوں، ابھی آؤں، ابھی تو کافی دیر ہے۔ یہ بات تمیزی سمجھ میں آ گئی، تمیزی باتیں سمجھ میں آ گئی، دل متوجہ، سب کا دل متوجہ۔ حضور آخری نبی ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ما کان محمد نبا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ قرآن نے کہا حضور آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں آخری نبی ہوں، حضور کے بعد کسی نبی نے آنا۔ ایک بات اور سمجھیے، لوگ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کہنا یوں نہیں چاہیے حضور کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ حضور کے آتے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضور کی نبوت ملتا ہی نبوت کا دروازہ اونچی بند ہو گیا، بعد میں بند نہیں ہوا، پہلے بند ہو گیا۔ مجھے شاعر نے کہا مولانا صاحب حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا اور جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ کس کا دروازہ بند ہوا؟ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لوگ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، آ سکتا نہیں ہے، آئے گا نہیں، اللہ بھیجے گا ہی نہیں۔ بھائی میری بات سمجھو، نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں آئے گا؟ نبی کیوں نہیں بنے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی کیوں نہیں آتا؟ بند کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتانے لگا حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ضرورت باقی نبی تب آتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، نبی تب آتا ہے جب آنے کے لیے ضرورت ہو۔ حضور آئے، حضور کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی۔ کہتے ہیں جی پہلے نبیوں کے بعد نبی اب کیوں نہیں؟ میں نے کہا پہلے ضرورت تھی اب نہیں، پہلے ضرورت تھی اب کہنے والے نے کہا ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ضرورت تب ہوتی ہے جب اس پر اتری ہوئی کتاب نہ رہے۔ اور ضرورت تب ہوتی ہے جب توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہ رہے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب نبی کی سنتیں مٹ جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب شریعت کا نام ختم ہو جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب وحدانیت کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب دین پر دنیا میں حیا اور وفا باقی نہ رہے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب سچ اور حق کی پہچان ختم ہو جائے۔ ضرورت تب رہتی ہے جب شریعت مٹا دی جائے۔ ضرورت تب ہوتی ہے جب کلام تبدیل کر دیا جائے۔ جب بدلا ہی کچھ نہیں تو نبی کیوں آئے گا؟ کاش کے میرا عنوان سمجھو، ضرورت باقی، ضرورت باقی۔ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہے، وہ نئی تعلیمات دینے کے لیے آتا ہے، نیا شعور دینے کے لیے آتا ہے، بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، توحید کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے، رسالت کی بات کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے احکامات لانے کے لیے آتا ہے۔ پہلے مٹ گئے، نئے آتے ہیں۔ حضور آئے، حضور دین لائے، حضور شریعت لائے، پیغام لائے، قرآن لائے، بیانیہ دیا، منشور دیا، دستور دیا، ضابطہ دیا، طرز زندگی دی، معیشت دی، معاشرت دی، کردار دیا، گفتار دیا، اخلاق دیے، آواز دیے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ دیے، اصول دیے، طریقے دیے، جو کل بھی مدینہ میں تھے آج بھی جہان میں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کلمہ کل مکہ میں پڑھا گیا تھا، ایسے ہی کلمہ آج جدئی میں پڑھا جا رہا ہے۔
جس طرح قرآن غار حرا سے آیا تھا اسی طرح آج چٹائی کی مسجد میں قرآن موجود ہے. کوئی ہمت کر کے کہہ دے نہیں ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان تھی ایسے ہی چٹائی کی مسجد میں اذان ہے یا نہیں ہے؟ جیسے مکہ اور مدینہ میں حضور کی امامت میں نماز ہوئی تھی ایسی نماز یہاں ہے یا نہیں ہے؟ نبی تو تب آتا ہے جب پہلی بات مٹ جائے. اور اگلی بات حضور